رام دوستو، پاکستانی قانون بلکہ دنیا کے قانون میں ہے کہ جو ڈول نیشنلٹی رکھتا ہو نا، وہ سرکاری نوکری کا اور سرکاری نوکری کا اہل نہیں ہے. اس میں سیاستدان بھی آتے ہیں، سارے ایم این اے ایم پی اے سب آتے ہیں، اور جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ سارے آتے ہیں اس کے اندر. سیکورٹی فورسز کے تو خاص کر سیکورٹی ریزن ہوتا ہے، ہر ملک کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے اس کے اندر. تو وہ اور دوسرا جو سرکاری ملازمین ہیں قانون کے مطابق وہ بزنس نہیں کر سکتے، نہ دوسری جاب کر سکتے ہیں نہ بزنس کر سکتے ہیں. اور یہ دونوں کام ہی سرکاری لوگ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور باقاعدہ تقریباً کوئی 25,000 سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں، اور بڑے عہدوں پہ بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، سرکاری ہیں سارے، جو ڈول نیشنلٹی رکھتے ہیں اور پرائیویٹ بزنس کرتے ہیں. تو اب یہ وزیر خزانہ جو آیا ہے، یہ اورنگزیب کیا نام ہے اس کا، یہ ابھی بینک کا بھی سی ای او رہا ہے، لیکن اس کی کیلکولیشن چیک کریں. یعنی پیچھے سے وہ ہے نا بریفنگ ہے، اس بریفنگ پہ چلنا ہے. اس نے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہے، اس نے غلط کام کو، حرام کام کو حلال ثابت کرنا ہے. اور کہہ رہا جی کہ ڈچ ہالینڈ کی نیشنلٹی ہے وہ چھوڑ کے آیا. دیکھیں، جو ایم این اے ایم پی اے منسٹر یا کوئی بھی سرکاری عہدیدار اگر شو کراتا ہے نا عدالت میں کہ میں نے نیشنلٹی چھوڑ دی ہے، تو اس نے نیشنلٹی تو چھوڑ دی ہے، اس کے بیوی بچے وہیں رہتے ہوتے ہیں، اس کا بھاری بینک اکاؤنٹ وہیں پہ ہوتا ہے، اور جائیدادیں وہاں پہ ہوتی ہیں، کاروبار وہاں پہ ہوتا ہے. یعنی بیک اپ اسٹرانگ ہوتا ہے اس کے، کسی وقت بھی وہ جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو پاکستانیوں، اللہ کا واسطہ ہے، ان سیاسی اور مذہبی اور سماجی یہ جتنے این جی اوز والے ہیں جو بڑے پھر ہیں، یہ جماعت اسلامی گروپ ہو گیا، دعوت اسلامی کے اتنے خربوں روپے کا چندہ جاتا ہے، دعوت اسلامی اور یہ جماعت اسلامی بھی اسی کام پہ، کشمیر کاز، یہ وہ سارا جتنے بھی چندہ اکٹھا کرتے ہیں خربوں روپے کا، یہ 10% بھی اس مشن پہ نہیں لگاتے، 90% کھا جاتے ہیں. ان کی جائیدادیں کہاں سے آئیں؟ سب کو پتہ ہے. ان کے ارد گرد رہنے والے ان کے رشتہ دار جانتے ہیں. کبھی پوچھ کے دیکھیں ان کے محلے میں کھبے جا کے کہ ان کی بیسک اوقات کیا تھی، ان کی گزر اوقات کیا تھی، ان کے اثاثے کتنے تھے. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے، جھوٹ ہے. تو لہٰذا ان سیاسی، مذہبی اور سماجی لوگ جو ہیں نا، ان کی بت پرستی، شخصیت پرستی کو بت پرستی کہتے ہیں. ان کی ہر بات پہ آمین کہنا اور نعرے لگانا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ پیچھے کھڑے ہو کے لگانا، یا فلانا زندہ باد کا نعرہ لگانا مت لگاؤ. اللہ کی کتاب تمہارے پاس پڑھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے سچ بولو، سچے لوگوں کا ساتھ دو، عدل و انصاف کرو، جھوٹے لوگوں کے پیچھے مت چلو. تو جب تک تم لوگ خود کی حالت درست، اپنا کردار درست نہیں کرتے نا، عمل درآمد، تب تک تم پہ ظالم سے ظالم لوگ آتے رہیں گے. یاد رکھنا، ابھی بھی تم نے حالات اپنا ٹھیک کیے تو اس سے بھی ظالم اور کارٹون لوگ آئیں گے تمہارے اوپر، جو حاکم ہوں گے، جو تمہارا منہ توڑ دیں گے. یاد رکھیں. اب جن کو آپ غیر مسلم ممالک کہتے ہیں، وہاں کتنا عدل و انصاف، کتنی صفائی، کتنی بہترین جو اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہے. ان کو آپ لوگ، آپ کے مذہبی دلے بھی بڑا بے سورے ہیں جنہوں یہ ان کو غیر مسلم کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور انہی کی بنائی ہوئی جداد چیزیں استعمال کر رہے ہیں. یہ موبائل بھی انہی کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی انہی کا بنایا، یہ اینک بھی انہی کی بنائی، یہ سب چیزیں ان کی بنائی ہوئی ہیں، یہ مولڈنگ شولڈنگ یہ سب انہی کی بنائی ہوئی ہے. مسلمانوں کے بس کا کام نہیں ہے سوائے 4 بیویاں اور یہ کھا لو اس سے مردانہ طاقت آتی، یہی کام ہے ان کا صرف، اور کوئی کام نہیں ہے. یا بحث مباحثے، کفر کرو، اللہ کی سخت آتے بتاؤ، آگے سے کفر شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا اللہ کی کتاب سے صلاۃ قائم کرو، یعنی اپنی اصلاح کرو، خود کی، اپنی فیملی کی، اور اس جہنم کی اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یاد رکھیں، یہ قرآن مجید سے الفرقان، حق و باطل میں فرق بتایا جا رہا ہے. تو قرآن مجید میں اپنا موجودہ کردار دیکھیں آپ کیا ہے. آپ دور جہالیت میں جی رہے ہیں، دور جہلیت میں جی رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، غلط لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات ہیں. کیونکہ اللہ کہتا ہے جو میری آیات سے آراز برتتے ہیں، یعنی اس پہ سمجھ بھی جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے اس کے مطابق، تو اللہ کہتا ہے میں اس کی معیشت تنگ کرتا ہوں. تمہاری معیشت، تمہارے ملک کی معیشت اسی لیے تنگ ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کو اپنا لیا، اللہ کے حکم کو اپنا لیا، قانون کو اپنا لیا. ان کے ملک خوشحال ہیں، عدل و انصاف ہے، سچائی ہے، اور سب کے لیے قانون برابر ہے. پاکستان میں کسی کے لیے قانون برابر نہیں ہے. قانون پاکستان میں اس پہ لاگو ہوتا ہے
جس کے پلے کچھ نہیں ہے، جو بچ نہیں سکتا، جو حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر نہیں ہے اس کے اوپر لگے گا. اور یہ چند 100 لوگ ہیں جنہوں نے چند ہزار لوگوں کو ہائر کر کے سارا نظام حکومت ان کے قبضے میں دے دیا ہے. اور یہ یاد رکھیں سول حکومت کے پاس 10% اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر، 10% کیا 5% بھی نہیں ہے. تو کیوں نہیں سمجھ آتی تم لوگ کو؟ اپنا کردار ٹھیک کر لو، تم ایماندار ہو جاؤ. جب ایماندار ہو جاؤ گے، جھوٹے کا ساتھ نہیں دو گے، فرائیڈے کا ساتھ نہیں دو گے، تو پھر یہ کیسے حکومت بنے گی؟ ان کی نہیں بن سکتی. لہٰذا اتنے بڑے بڑے بوڑھے ہو گئے، مرنے کے قریب پہنچ گئے، قبر میں ٹانگے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اتنے بھی ہیں یہ سارے بڑے بڑے کاروباری، سیاستدان، مذہبی، سب کا یہی حال ہے اور سب کو پتہ ہے. لیکن ہوس دیکھیں پیسے کی کتنی ہے اور کرسی کی ہوس کتنی ہے. 2,05,000 سے تنخواہ 21.5 لاکھ روپے کر دی گئی ایک دم. وہ 6% کے حساب سے کہتا، 6.5% حساب سے ایسی بنتی ہے 10-12 سالوں میں. کچھ سوچنے اتنی عقل نہیں کام کرتی. کہاں کا سی او؟ یعنی اندازہ کریں کہ بینکوں کے اوپر بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں نلے، نالائق، نااہل لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے. اندازہ کریں اسحاق ڈار کیا کرتا رہا، سی اے کیا کچھ نہیں، نکما آدمی. جب بھی بجٹ بنایا بیڑا غرق کیا. اب یہ جو نیا ایک نئی شکل پکڑ کے لائے ہیں، یہ پلین شکل جو کوسرا ٹائپ، اس کے کام بھی ایسے دیکھنے سے. دیکھیں الفاظ اس لیے بولنے پڑتے ہیں کہ یہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے. کوئی بندہ جو ہے نا ان کی تعریف نہیں کرتا، حتیٰ کہ ایسے لوگ جن کی معاشرے میں مقام اور ویلیو نہیں ہے، کہ ان کی طرف دیکھتا نہیں، وہ بھی جھوڑیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتے ہیں، گندی گندی ننگی گالیاں دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں، کر ہی نہیں سکتے کچھ وہ. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر، منافق، مشرک، فاسق، فاسد، ظالم، فاجر لوگ کہا. ظالم، بدترین خلائق اور چوپایوں سے بھی بدترین مخلوق کہا. کن کو؟ ان مسلمانوں کو جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، ٹیکس کے پیسوں پہ پلتے ہیں، مذہبی جتنے لوگوں کے چندے کے پیسے پہ پلتے ہیں، عیاش اور تماشبین اور تکبر. چیک کرو، یاد رکھیں جتنے سیاسی اور مذہبی جتنے ہیں یا جتنے بیوروکریٹس ہیں، دوسرے بھی ہیں جتنے سارے، یہ جو آپ سے بدتمیزی کرتا ہے اور عدل و انصاف نہیں کرتا، سچے کا ساتھ نہیں دیتا، تو یہ سود کھاتے ہیں. ہر حرام کھانے کو سود کہتے ہیں. جو لوگوں کو تکلیف دے کے بے ایمانی سے اور فراڈ سے کھایا جائے اور نوکری پوری نہ کی جائے، ذمہ داری وفاداری پوری نہ کی جائے، وہ سود کھانا ہے. تو اللہ کہتا ہے سود کھانے والے ایسے چھتے ہوتے ہیں جیسے ان کو کسی چھو کے کسی جن نے چھتا کر دیا ہو. تو سب ایسے ہی ہیں، چاہے مولوی دیکھ لیں، چاہے سیاسی دیکھ لیں. منہ سے میٹھی بات کریں گے، جب ان کی دم پہ پاؤں آگا تو ایک دم آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں.